مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي كلاهما في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ بیچ میں بہت ساری جگہ خالی نظر آ رہی ہے، صفوں میں خالی جگہ کو پر کرے، پیچھے کے صف والے حضرات آگے کے صف میں آ جائیں۔ جو حضرات سنتیں پڑھنے والے ہیں وہ کالم کے پیچھے والے حصے کے اندر سنتیں پڑھ لیں، صفیں مکمل کریں، بیچ میں جگہ خالی نہ رہے، یہ تیسری صف، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ مل جائے۔ نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو آدھی سے زیادہ صفیں خالی نظر آتی، ابھی سے ترتیب سے بیٹھے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم اس پر بے پناہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام یہ انسانوں کی تمام تر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، عائلی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے انسانوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کو کسی بھی شعبے میں تنہا نہیں چھوڑا ہے، چاہے وہ شعبہ معاشرت کا ہو، معاملات کا ہو، عائلی مسائل کا ہو، سیاسی یا سماجی مسائل کا ہو، اجتماعی مسائل کا ہو یا انفرادی مسائل کا ہو، اسلام نے انسانوں کو کبھی بھی تنہا بولو نہیں چھوڑا۔ سیاست اور حکومت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسلام اور مسلمانوں کے جیسی سیاست اور قائدانہ تاریخ آج تک کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جب ملک ہندوستان آزاد ہوا تو مہاتما گاندھی نے جب لوگوں کو نصیحت کی تو نصیحت میں کسی راجہ مہاراجاؤں کا نام لے کر نصیحت نہیں کی، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکومت کرنا ہے تو کس کے طرز پر کرو؟ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طرز پر حکومت کرو۔ حالانکہ راجاؤں مہاراجاؤں کی ہسٹری ان کے پاس ہے، لیکن لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کس انداز سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے طرز پر حکومت کرو گے تو حکومت پائیدار بنے گی اور قائم رہیں گی اور پھیلیں گے دور تک۔ اس لیے کہ مسلمانوں نے جو حکومت کر کے گئے ہیں اس حکومت میں انصاف تھا، اس حکومت میں رحم تھا، مظلوموں پر رحم تھا، کرم تھا، اور سب کی برابری
اس حکومت کے اندر ملحوظ خاطر رکھا کرتی تھی۔ یہ سیاست انسانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے، اس کے بنیادی مسائل جو ہے نا انسانوں کے، یہ سیاست سے حل ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسائل انسانوں کے سیاست سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر حکومت اچھی رہی، سیاست اچھی رہی اور لیڈرشپ اگر اچھی رہی انسانوں کی، تو انسان ایسی سیاست میں، ایسی حکومت میں امن سے رہتا ہے، چین سے رہتا ہے، ترقی کرتا ہے، وہ ملک بھی ترقی کرتا ہے، وہ ملک بھی کیا کرتا ہے۔ لیکن آج مارکیٹ میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ سیاست اور دین دونوں الگ الگ ہے۔ سیاست کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، دین کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، حالانکہ یہ 100% غلط ہے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا، نکل جائے دین سیاست سے، نکل جائے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر سیاست سے دین کو نکالا گیا تو چنگیز خان کی جیسی حکومت تھی، چنگیز خان کی جیسی سیاست تھی، وہی باقی رہیں گی۔ مظلوموں پر رحم نہیں ہوگا، کسی مذہب والوں کو آزادی سے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ عورتوں پہ رحم ہوگا، نہ بچوں پہ رحم ہوگا، پھر ظلم و زیادتی اور لوگوں پر ظلم کا بازار گرم ہوگا، گناہوں کا بازار گرم ہوگا۔ نکل جائے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین اگر سیاست سے نکل گیا تو پھر حکومت ظلم پر ظلم کرتی جائیں گی، حکومت مظلوموں پر ظلم ڈھاتی جائیں گی، پھر گناہ کے بازار گرم ہوں گے، شراب کے اڈے قائم ہوں گے، لڑکیاں بیچی جائیں گی، مسجدوں سے اذانیں بند ہوں گی اور لڑکیوں پر پردے کی پابندی لگا دی جائیں گی۔ اگر سیاست سے دین نکل گیا، سیاست سے انصاف نکل گیا۔ جس تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس حکومت نے اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، اسلام کو اپنا آئیڈل مان کر اگر زندگی گزاری ہے، وہ حکومت ترقی پاتی ہے۔ آج افغانستان کی حکومت دیکھ رہے آپ، ابتدا میں بہت طعن و تشنیع کا شکار، بہت گالی گلوچ کا شکار، بہت اس کو ٹرول کیا گیا، لیکن آج سنا ہے کہ بمبئی کے اندر باقاعدہ ان کی ایک برانچ کھل رہی ہے، اور چاروں طرف سارے ممالک کے اندر اس حکومت کی کیا کی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس حکومت نے، طالبانی حکومت نے اسلام کو سامنے رکھ کر حکومت کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ 57 ممالک اسلام کے ہیں، لیکن اسلام وہاں پر چلتا نہیں ہے، اسلام وہاں پہ چل نہیں رہا ہے۔ ہاں، اتنا فائدہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اسلام پر چلنے کی گنجائش ہے، اسلام پر آزادی کے ساتھ چلنے کی ان کو آزادی ہے، الحمدللہ اتنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ حکومتی اعتبار سے اسلام کے احکام وہاں پر نافذ نہیں کیے جاتے۔ تو یہ اسلام نے سیاست کا سبق سب سے پہلے امت کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آئے ہیں، تو مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا پہلا حربہ، پہلا داؤ، پہلا جو مسئلہ حل فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو جمع کیا، مدینے کے رہنے والے مشرکین کو جمع کیا اور مسلمانوں کو جمع کیا، اور آپسی ایک معاہدہ تیار کیا کہ ہم سب اکٹھا اس شہر میں رہیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، یہ ساری شہری آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کوئی باہر کا شہر کا رہنے والا ہے، مدینے سے باہر کا رہنے والا ہے، اگر مدینے والوں پر اٹیک کرے گا، حملہ کرے گا، تو یہ ہم سب مل کر اس حملے کا دفاع کریں گے اور ہم سب مل کر اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مدینے میں پہنچ کے یہ کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارہ، مسلمانوں کا آپس میں، جس کو رشتہ مواخات کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اس لیے کہ جس قوم کے اندر آپس میں ہی پھوٹ پڑتی ہے نا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں پاتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ملک، جب کوئی قبیلہ، جب کوئی خاندان کھانا جنگی کا شکار ہوتا ہے
تو اس کو، اس قبیلے کو، اس خاندان کو، اس علاقے کو دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی خاندان ہے، اس کی طاقت اس کا اتحاد ہے، کوئی قبیلہ ہے اس کی طاقت اس کا اتحاد ہے، کوئی علاقہ ہے اس کی طاقت اس کا اتحاد ہے، کوئی شہر ہے اس کی طاقت اس کا اتحاد ہے۔ اگر آپس میں ہی جنگ کرنا شروع کر دے، آپس میں ہی لڑائی شروع کر دے، آپس میں اختلاف شروع کر دے، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دے، تو ایسے خاندان کو، ایسے علاقے کو، ایسے شہر والوں کو دشمن کی ضرورت، بولو، اسے کہتے ہیں خانہ جنگی۔ کیا کہتے ہیں؟ خانہ۔ جو ملک خانہ جنگی کا شکار ہوتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، معیشت کے اعتبار سے بھی، قومی اعتبار سے بھی یہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں نے، آج مسلمانوں نے جو ظلم کا شکار ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کا خون جو اتنا سستا اور پانی کی طرح پتلا ہو گیا ہے، مسلمانوں کی ہوا جو اکھڑ گئی، مسلمانوں کی اہمیت معاشرت سے جو ختم ہو گئی سوسائٹی سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان آپس میں کیا ہو گئے؟ پارا پارا ہو گئے۔ مسلمان آپس میں، مولانا عبدالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس ملک ہندوستان سے دو چیزیں 2000 سال بھی اگر گزر جائے کبھی ختم نہ ہوں۔ کتنے؟ 2000 سال بھی اگر گزر جائے تو اس ملک سے دو چیزیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ ایک، ہندو قوم کی تنگ نظری، مسلمان ان کے لیے کتنے بھی ہمدردی کرے، مسلمان ان کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرے، اور کیے ہیں، کرتے آئے ہیں، اور ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ موت تک کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اس لیے کہ اسلام نے ہم کو انسانیت کا پاٹھ پڑھایا ہے، اسلام نے ہم کو انسانیت سکھائی ہے، انسانیت پر چلنا سکھایا ہے، انسانیت کی تعلیم ہم کو عطا کی ہے۔ اس کے لیے ہم انسانیت کو سامنے رکھ کر کام کریں گے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب جب بھی ملک پر حالات آئے، مسلمانوں نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ جب کسی ملک میں باڑھ آئی ہے، کسی شہر میں باڑھ آئی ہے، وہاں پر تعاون کرنے کی بات آتی ہے تو غیروں سے زیادہ مسلمانوں نے بغیر تفرق مذہب، بغیر اختلاف مذہب کے، یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یا یہودی ہے، یا بدھ مذہب کا رہنے والا ہے، یا سکھ مذہب کا رہنے والا ہے، بغیر اس کے فرق کیے ہیں سب کی مدد کی ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرونا کے اندر دیکھا آپ نے، کھانا بانٹنے میں، علاج کرنے میں، اور لوگوں کو قبرستان میں دفنانے میں اور غیروں کو جلانے میں جتنا مسلمان پیش تھے اتنا غیر مذہب کے لوگ آگے نہیں تھے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت وائرل ہوا، اسی علاقے کا ہے، مہاراشٹر کا۔ ایک بندہ ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اور کھانا تقسیم کر رہا ہے، اور تقسیم کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اگر کھانا چاہیے تو تمہیں جے شری رام کا نعرہ لگانا پڑے گا، اور اگر نہیں لگاتے آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ ٹھیک اس کے بعد دوسرا کلپ وائرل ہوا، ایک اللہ کے بندے نے، مسلمان نے کیا کیا، کھانے کا اسٹال لگایا، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور وہ ایک کہہ رہا ہے جسے بھوک لگی وہ آئے اور کھا کر چلا جائے، اس لیے کہ اسلام انسانیت کا پاٹھ پڑھاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ اگر بھوکا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا مذہب کیا ہے، یہ دیکھو کہ اس کا دین کیا ہے، اس کی تہذیب کیا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجوسی حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھوک لگی ہے، میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، لیکن تیرا مذہب کیا ہے بتاؤ؟ اس نے کہا میرا مذہب مجوسی ہے، میں آگ کی پوجا کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے مذہب کو چھوڑو، اسلام کو قبول کرو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، میں تمہاری بھوک کو مٹا دوں گا۔ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں اپنے دین کو، مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کھانا چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہی اتری، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم ایک دفعہ تجھے کھانا کھلانا تھا، ایک دفعہ تجھے کھانا کھلانا تھا مجوسی کو جو تیرے مذہب کے خلاف تھا، تیرے مذہب کے علاوہ تھا، تو نے اس کو مذہب دیکھ کر دھتکار دیا، اور کئی 70 سال سے اس مجوسی کو میں کیا کر رہا ہوں؟ بغیر مذہب کے کھانا کھلا رہا ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہو گیا، اس مجوسی کو تلاش کرنے کے لیے شہر میں نکل پڑے اور اس کو تلاش کیا اور لا کر اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا۔ وہ مجوسی کہنے لگا کہ آپ نے ہی مجھے دھتکارا اور آپ ہی مجھے تلاش کرنے لگے، کیا بات بنی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بات اس مجوسی کو سنا دی۔ وہ کہنے لگا اللہ کا مجھ جیسے مجوسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ اسلام کی تعلیم، یہ کیا ہے بولو؟ مسلمانوں نے آپس میں اتحاد چھوڑ دیا۔ تو یہ مولانا عبدالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2000 سال بھی اگر گزر جائے تو اس ملک سے دو چیزیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ ایک، ہندو مذہب کی تنگ نظری، کتنا بھی احسان کرو تب بھی ان کے ذہن میں مسلمانوں کے تعلق سے جو تنگ نظری ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی اپنی رہنماؤں سے بدگمانی، اپنی رہبروں سے بدگمانی، اپنے قائدین سے بدگمانی، اپنے لیڈروں سے مسلمانوں کی کیا ہے؟ کتنا بھی اچھا کام کرو تب بھی مسلمان آپس میں بیٹھ کر چرچا یہی کریں گے کہ یہ بندہ خود کے لیے کام کر رہا ہے، یہ بندہ کسی اور کی مدد کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، یہ بندہ خیانت دار ہے، یہ بندہ رشوت لیتا ہے، یہ بندہ ظلم کرتا ہے، فلاں فلاں اس میں برائی ہے، یہ بندہ، اس کے بارے میں چرچا کرتے بیٹھیں گے اور اس کی بدگمانی کریں گے۔ تو یہ دو چیزیں کبھی ختم نہ ہوں۔ تو یہ چیزیں ہم کو ختم کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ ہم انفرادی اعتبار سے گراؤنڈ لیول پر ہم کو اس کی کوشش کرنا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے اپنے ذاتی مسائل کو چھوڑ دینا ہے، اپنے خاندانی جھگڑے کو چھوڑ دینا ہے، ذاتی مفادات کو چھوڑ دینا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی خیانت وہ ہے جو قوم کے ساتھ خیانت کی جاتی ہے۔ سب سے بڑی خیانت قوم کے ساتھ ہونے والی خیانت ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر ایک جمہوری قانون چلتا ہے، اور جمہوری قانون کے اندر ہر 5 سال کے بعد الیکشن آتا ہے، اور ہر 5 سال کے بعد ہر عام شہری کو 18 سال سے اوپر کا مرد ہو یا عورت اس کو ایک حق دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ووٹ دینے کا حق۔ اور انسان اس حق سے اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے کہ بھئی مجھے کس کو اپنا لیڈر چننا ہے اور کس کو نہیں چننا ہے، کس کو گرانا ہے، ظالم حکومت کو گرانا ہے اور مظلوموں پر رحم کرنے والے اور سب کا ساتھ دینے والے، سب کی ترقی کرنے والے، سب کا وکاس کرنے والے ایسے لیڈر کو چن کے سامنے لانا ہے۔ ہم اپنے ووٹ سے کیا کر سکتے ہیں؟ سامنے والے حکومت کو جتا کے لا سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی سیاست یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ گندے لوگوں کا کام۔ پولیٹکس یہ کس کا کام ہے؟ پولیٹکس گندی نہیں ہے، گندے لوگوں کے اس میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ گندی بن گئی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی بندہ صحیح نہج پہ اور صحیح طرز پر انصاف کے ساتھ اگر پولیٹکس کرتا ہے، سیاست کرتا ہے، تو اس سے بہتر دین کا کام کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اس سے بہتر اجتماعی اعتبار سے لوگوں کے تعاون کا کام کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو نہیں سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج گندے لوگ اس میں اگر ملوث ہیں تو ہم باہر بیٹھ کر یہ چرچا کرنا کافی نہیں ہے کہ بھائی یہ سیاست تو گندی ہے، یہ حکومت تو گندی ہے، گندے لوگ اس میں داخل ہو گئے۔ یہ کہنے سے، یہ چرچا کرنے سے یہ حکومت کبھی صاف ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ہم کو اس کے اندر داخل ہو کر ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی گندگی کو صاف کرنا پڑے گا۔ کپڑا لباس گندا ہو گیا، گھر مکان گندا ہو گیا، اس کو اگر صاف کرنے کا ہے، صاف کرنا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کو اس میں اترنا پڑے گا۔ مسلمانوں کی لیڈرشپ آج سازش کر کے منظم طریقے پر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس ملک میں 20% سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، لیکن مسلمانوں کی لیڈرشپ کیا کی؟ حالانکہ جس علاقے میں 90% حکومت، 90% ووٹر مسلمانوں کے ہیں، وہاں پر بھی سیاست کرنے والا، وہاں پر بھی لیڈ کرنے والا کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، غیر ہے۔ مسلمانوں نے سیاست کو اپنے آپ سے جھاڑ دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، قید میں تھے، جب وہ باہر نکل رہے تھے تو انہوں نے عزیز مصر کو، مصر کے بادشاہ کو یہی لیٹر لکھا تھا کہ میں باہر نکلوں گا، میرے 2 شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس کیس میں مجھے اندر داخل کیا گیا ہے اس کیس کی جانچ کی جائے کہ مجھے کیوں داخل کیا گیا، غلط کیس میں ڈالا یا صحیح کیس میں ڈالا، اس کی تحقیق کرو، ری اوپن کرو میرے فائل کو۔ اس فائل کو ری اوپن کیا گیا اور ان کے کیس کی جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور قصوروار نہیں تھے۔
بالکل پاکیزہ تھے، سامنے والی پارٹی گنہگار تھی. اور دوسری یہی شرط لگائی کہ جب میں باہر نکلوں گا تو مجھے وزیر مالیات بنایا جائے، مجھے وزیر مالیات بنایا جائے، خزانچی بنایا جائے حکومت کا. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے میں صلاحیت ہے لیڈ کرنے کی، اگر کسی بندے میں صلاحیت ہے سیاست کرنے کی، اگر کسی بندے میں اللہ نے وہ ہنر، وہ استطاعت عطا کی ہے کہ وہ قوم کو لیڈ کر سکتا ہے اور صحیح طریقے سے حکومت کر سکتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے حکومت میں آنا بلکہ ضروری ہے، ناجائز نہیں بلکہ کیا ہے، ضروری ہے. تو ان کا یہ مطالبہ کرنا یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہم کو دنیا کا طالب نہیں بنایا ہے، لیکن دنیا سے غافل بھی نہیں بنایا ہے. ہمارے نبی نے ہم کو بولو دنیا کا طالب نہیں بنایا ہے، لیکن دنیا سے غافل بھی نہیں بنایا ہے. صحابہ کرام نے عراق کو فتح کیا، ملک روم کو فتح کیا، اور اسی طرح ملک شام کو فتح کیا، اور بڑے بڑے ممالک کو صحابہ کرام نے فتح کیا. حالانکہ لباس بالکل سادہ، کھانا بالکل سادہ، ان کی زندگی بالکل سادہ. لباسوں میں پیون لگے ہوئے، ایک دو پیون نہیں، کتنے 12 14 پیون لگے ہوئے، لیکن وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے. تو دنیا کے طالب نہیں تھے، لیکن دنیا کو لیڈ کرتے تھے، دنیا کو صحیح نہج پر، صحیح طرز پر اور صحیح راستے پر لانے کی صلاحیت رکھتے تھے. تو صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر حکومت کو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی رہیں امت کے لیے، لوگوں کے لیے نفع کا کام کرتے رہے، امت کے لیے نافع بنے، زار نہ بنے، نقصان پہنچانے والا نہ بنے. دین، اسلام اور شریعت اگر سامنے ہوں گی اور اس کو سامنے رکھ کر اگر دین سیاست میں آ جائیں گا تو صرف مسلمانوں کا نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی بھلا ہوگا. لیکن مسلمان آج اس سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. مسلمان آج کیا ہو رہے؟ پیچھے ہوتے جا رہے. ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل صحیح ہم اللہ سے دعا ضرور کریں گے اور اس کی کوشش بھی ضرور کریں گے کہ اللہ مسلمانوں کی حکومت بنا لے. اس لیے کہ مسلمانوں کی حکومت کبھی ظالم حکومت نہیں ہوتی ہے. یہ زبردستی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، زبردستی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے لوگوں کو اپنی روٹیاں سیکھنے کے لیے، اپنی حکومت چمکانے کے لیے غیروں کو ڈرایا جاتا ہے. ہم نا امید نہیں ہے اللہ کی ذات سے، محنت کرتے رہیں گے. کچھ تنظیمیں آج بھی اس ملک کے اندر ہے الحمدللہ جو رات دن مسلمانوں کے ترقی کے لیے، مسلمانوں کے بھلا اور بہبود کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم کو کرنا کیا ہے؟ الیکشن کا جب بھی ماحول آتا ہے نا، چند خرابیاں معاشرے میں پائی جاتی ہے، انشاءاللہ آج کے مجلس میں ہم اس کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. نمبر 1، الیکشن چاہے کوئی بھی ہو، اسمبلی کا ہو یا لوک سبھا کا الیکشن ہو، کوئی بھی الیکشن آتا ہو، ایسے موقع پر جو ہے نا بہت سارے لوگ طبقات بڑھ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیں کیا، جب آئیں گا تب دیکھیں گے. کچھ لوگ اتنے سیریس ہو جاتے ہیں کہ اس سیریس کو سامنے رکھ کر وہ کیا کرتے ہیں، دین کو، شریعت کو، اسلام کو، نماز کو پسے پشت ڈال دیتے. تو سب سے پہلی چیز میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور لیڈروں کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں اور جو اس میں وقت دے رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نمازوں کے اوقات کا خیال رکھے. اس کے اندر نماز قضا ہوتی ہے، بہت ساری نماز قضا ہوتی ہے. سامنے والا کیا کہیں گا، جو کہیں گا کہتا رہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا ہے، بے ہوش ہو رہے ہوش میں آ رہے، بے ہوش ہو رہے ہوش میں آ رہے. جب بھی ہوش میں آتے تھے یہی سوال، نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا. لوگ کہتے تھے کہ بھائی حضرت آپ کس حالت میں ہیں پھر بھی نماز کر رہے ہیں. حضرت نے کہا کہ جس شخص کے اندر زندگی میں نماز نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. تو ہم نے نماز کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے. کہے بھائی میرے نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھ کے آ جاؤں. بات سمجھ میں آ گئی. دوسرے نمبر پہ ہماری محفلوں کو غیبت سے پاک رکھے، ہماری محفلوں کو چغلیوں سے پاک رکھے، اس کی برائی کرنے سے. یہ ہوٹلوں پہ اور چائے کے
علاقوں میں جو چائے کھانے ہوتے ہیں نا، ان علاقوں کے اندر، ان ماحولوں کے اندر بیٹھ کر چرچا کرنے سے مسائل حل ہوتے نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ نیکیاں برباد اور گناہ لازم. زبردستی کے ایک تو نیکیاں ہے تھوڑی، اور غیبتیں کر کے اس نیکیوں کو گناہ میں بدل دینا، یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. تو اپنی محفلوں سے غیبت کو ختم کریں، اپنی محفلوں سے چغلیوں کو، اس کی اس کی برائیوں سے ختم کریں. بھئی ہمیں کیا کرنا ہے تو میدانی لیول پر اترے، گھر گھر جا کر چیک کرے کس کے گھر میں ووٹر آئی ڈی بنی ہے یا نہیں بنی ہے. اگر نہیں بنی ہے تو ان کی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر بنی ہے تو ان کو ترغیب دیں. بھائی آپ کو اس سال اس مرتبہ ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے اس کو سمجھائیں. مسلمانوں کو بیدار کرے، گھر گھر جا کر بیدار کرے. لسٹیں بنی ہوئی ہے، غیر قوم جو ہے نا اس پر محنتیں کر رہی ہے. آتے ہوں گے نا آپ کے مکانات پر بھی، دروازے کو دستک دیتے ہوں گے، تو دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کتنے آتے ہیں اور غیر مسلم کتنے آتے ہیں، کتنے بیدار ہیں وہ لوگ، اور ہم کتنے غافل ہیں. ہم کتنے غافل ہیں. تو یہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر بات چیت کرنے سے مسائل حل ہونے والے بولو نہیں ہے. اسی طرح اپنے اسٹیٹسوں پر اپنے لیڈروں کے آنے جانے کی اور اسٹائل سے چلنے کے جو گانے بجتے ہیں نا پیچھے، وہ اس طرح کی ویڈیوز نہ لگائے، یہ حرام ہے. یہ کیا ہے بولو؟ ہمارا لیڈر ہے، گانے بج رہے اور اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیٹس پہ لگا رہے، یہ حرام ہے. گانا بجانا یہ حرام ہے. چوتھے نمبر پہ آگے ووٹ پیسے لے کر ووٹ کو بیچ دینا، پیسے لے کر اپنے ووٹ کا سودا کرنا، یہ رشوت ہے، اور رشوت اسلام میں حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت کا لینے والا، رشوت کا دینے والا کل قیامت کے دن دونوں کہاں جائیں گے بولو؟ جہنم میں جائیں گے. کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان 1000 روپے کے خاطر اپنے ووٹ کا سودا کرتا ہے، 10,000 ووٹ کے خاطر اپنے ووٹوں کا سودا کرتا ہے. حالانکہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب انسان اپنے ووٹ کا سودا کرتا ہے تو گویا کہ 1000 روپے کو ہم نے 365 دن ایک سال میں ہوتے ہیں، اور سامنے والے کو جو چن کر لاتے ہیں وہ 5 سال کے لیے چن کر لاتے ہیں. اگر 360 دن اگر مانے جاتے ہیں چاند کے قمری اعتبار سے، تو 360 کو 5 سے ضرب دیا جائے تو 1800 دن بنتے ہیں. اگر کسی بندے نے 1000 روپے کے عوض میں اپنے ووٹ کو بیچ دیا تو ایک دن کے اعتبار سے انسان کی حیثیت، اس کی لائقی، اس کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں رہتی ہے. کتنے ٹکے کی؟ اگر کوئی بندہ 1 لاکھ روپے لیتا ہے تو 5 سال کے لیے کسی بندے سے 1 لاکھ لے لیا، تو اس بندے کو اگر 5 سال پہ اگر تقسیم کر دیا جائے تو ایک دن کی اس کی اوقات 50 روپے کی رہتی ہے. کتنے دن کی؟ آپ خود اندازہ لگا کہ بھائی میری اوقات کیا ہے، میری قیمت کیا ہے، کتنے روپے کی آپ کیلکولیشن کر لینا بعد میں. 1 لاکھ کو 1800 پہ تقسیم کرو تو اس میں بنتا کتنا ہے؟ 50 روپے یا 55 روپے بنتا ہے. 55 روپے. ارے جانور، کتے بلیاں بھی اس سے زیادہ مہنگے نہیں آتی ہے. یہ انسان کی حیثیت بنی ہوئی ہے. یہ سائیڈ میں رکھتے ہوئے اسلام نے ہم کو بتایا ہے کہ بھائی ووٹ کو بیچنا، ووٹ کو خریدنا دونوں بھی جائز نہیں ہے. ہم قوم کے مفاد میں ووٹ کریں گے، قوم کے نفع کو سامنے رکھ کر ووٹ کریں گے، امت کے قوم کے بھلائی کو سامنے رکھ کر ووٹ کریں گے. چاہے ہم کو کوئی دے یا نہ دے، ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر دیں گا تو ہم لیں گے نہیں. 1000 10,000 روپے کب تک چلیں گا؟ لیکن یہ 10,000 روپے کے عوض میں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھرا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ رشوت کا لینے والا اور دینے والا کل قیامت کے دن جہنم میں جلے گا. مجھے ایسی رقم بولو نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح رشتہ داری، تعلقات، برادری، دوست احباب کو سامنے رکھ کر ووٹ نہ دیں کہ بھائی میرے رشتہ دار فلاں کو ووٹ دے رہے تو ہم بھی کیا کریں گے؟ اس کو ووٹ دیں گے. ہاں، اگر ہمارے رشتہ دار جس کو ووٹ دے رہے وہ سیکولر پارٹی ہے، یا جس کو ووٹ دے رہے وہ قوم کے مفاد میں کام کرے گا، امت کے اور قوم کے بھلائی کا کام کرے گا، تو سارے رشتہ دار بیٹھ کر مشورہ کر کے سب مل کر ایک جٹ ہو کر رائے مشورے سے فیصلہ کرے اور جا کر کیا کرے؟ ووٹ کرے. اسی طرح یہ اور جو ہے نا گواہی ہے، کسی کے حق میں آپ گواہی دے رہے، ووٹ کا دینا گواہی ہے، اور ووٹ کا چھپانا، ووٹ کا نہ دینا یہ گواہی کو چھپانے جیسا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے سے بھی منع فرمایا اور گواہی کو چھپانے سے بھی کیا کیا ہے؟
دونوں حرام ہیں، دونوں کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ارے نہیں میں نے اکیلے نے نہیں دیا تو کیا ہوا، کوئی دے یا نہ دے، شریعت نے ہم کو ووٹ دینے کو ضروری قرار دیا ہے اور یہ شرعی حق ہے ہمارا، اور اگر دیں گے تو ثواب ملے گا اور اگر نہیں دیں گے تو گناہ ملے گا، اس لیے کہ تمہارے ووٹ سے، تمہارے ووٹ کے نہ دینے سے یا تمہارے غلط آدمی کو ووٹ دینے سے، اگر وہ بندہ چن کر آیا، وہ بندے نے اگر چن کر آنے کے بعد غلط سیاست، غلط حکومت کی، لوگوں پر ظلم کیا یا مسلمانوں پر ظلم کیا یا دین اور شریعت اور اسلام کے دھجیاں اڑانے لگا، اور جو پارلیمنٹ میں یا اسمبلی کے اندر اگر قانون پاس ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اگر قانون پاس ہوتا ہے تو تمہارے غلط ووٹ ڈالنے کی وجہ سے وہ قانون اگر پاس ہو گیا ہے تو اس کے جرم میں جتنے لوگ شامل ہیں اتنا حصہ تمہارا بھی لگے گا، اتنا حصہ کس کا لگے گا؟ ہمارا بھی لگے گا۔ یہاں بیٹھ کر رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اسلام پردے کے خلاف اسمبلی میں قانون پاس کیا گیا، اذان کے خلاف اسمبلی میں قانون پاس کیا گیا، مسجدوں کو وقف بل کے خلاف قانون پاس کیا جا رہا ہے، یہ بیٹھ کر رونا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر جو قانون اس لیے کہ قانون جو ہے نا ہوٹلوں پہ بیٹھ کے پاس نہیں ہوتے ہیں، وہ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پاس ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو نمائندگی کرتے ہیں وہ نمائندے ہم نے ہی چن کر ان کو وہاں پر پہنچایا ہے۔ وہ نمائندے کیوں گئے وہاں پر؟ ہمارے چننے کی وجہ سے، ہمارے انتخاب کرنے کی وجہ سے وہ نمائندے وہاں جا کر قانون کو پاس کر رہے۔ اگر وہ قانون اسلام کے خلاف پاس ہوتا ہے تو اس کے خلاف کے پاس کرنے میں ہمارا بھی حصہ لگے گا۔ اس کے لیے سوچ سمجھ کر ووٹ دینے کی کوشش کریں۔ ووٹ سفارش بھی ہے، کسی کے حق میں آپ سفارش کر رہے حکومت کو کہ ہماری طرف سے یہ نمائندہ ہے، یہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو لیڈر بنا دیجئے، جب یہ لیڈر بنے گا تو یہ اچھی طرح حکومت کرے گا۔ اگر آپ نے کسی غلط کی سفارش کی، کسی غلط کی سفارش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع لکھا ہے، یہ بھی گناہ لکھا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو جھوٹی سفارش کرے گا، جو کیا کرے گا؟ جھوٹی سفارش کرے گا۔ اسی طرح 10 چیزیں ہیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند کی طرف سے 10 اعلانات ہیں جو مسلمانوں کو اس وقت میں جو کرنا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ 10 عنوانات پڑھ کے سناتا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائے اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہ 10 چیزوں پر آنے والے الیکشن میں ہم عمل کریں گے۔ سب سے پہلے 20 نومبر کو پہلی فرصت میں الیکشن بوتھ پر پہنچ کر اپنا ووٹ ڈالے۔ بعض لوگ سارے مہاراشٹر کا الیکشن 20 تاریخ کو رکھا گیا ہے، کوئی شولاپور کا رہنے والا ہے، کوئی کولہاپور کا رہنے والا ہے، کوئی احمد نگر اور بیڑ کے رہنے والے اس مجمع میں ہوں گے۔ ایک دن چھٹی کریں اور اپنے اپنے علاقے میں جائیں اور جا کر ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے؟ قطرہ قطرہ دریا شبد، دریا دریا سمندر شبد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا تو چڑیا نے اپنے چونچ میں قطرے اٹھائے پانی کے اور آگ پر ڈالنے لگی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرے چند قطروں سے آگ تھوڑی بجھنے والی ہے، اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے قطروں سے آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ جب کل قیامت کے دن پوچھے گا میرے خلیل کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا کر رہی تھی؟ تو میں کہوں گی میرے بس میں جتنا تھا میں نے اتنا کیا، میں بری ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر حکومت ہمارے ووٹ ڈالنے کے باوجود بھی اگر غلط حکومت بنتی ہے، پھر ظلم ہوتا ہے، اللہ اگر ہم سے پوچھے کہ اس وقت تو کیا کر رہا تھا تو اللہ سے کہہ سکتے اے اللہ میرے بس میں ووٹ ڈالنا تھا، میں نے وہ کیا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غلط حکومت آئی ہے میں اس میں بری۔ تو 20 نومبر کو پہلی فرصت میں الیکشن بوتھ پر پہنچ کر اپنا ووٹ ڈالے۔ گھر سے نکلنے، نمبر 2، گھر سے نکلنے سے پہلے اپنا آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی اور آئی ڈی کارڈ ساتھ میں رکھ لے۔ وہاں پہنچ کر دیکھ رہے آدھار کارڈ گھر پہ ہے، ووٹر آئی ڈی گھر پہ ہے، جا رہے فون پہ لے کر آ، ایسا یہ سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ جاتے وقت میں تینوں چیزیں ساتھ میں لے کر جائے۔ تیسرے نمبر پہ ووٹ دینے کے لیے گھر سے نکلے، نکلتے وقت میں اپنا موبائل فون ساتھ نہ لے جائے، اس لیے کہ موبائل باہر ہی رکھتے ہیں وہ، اس لیے گھر سے ہی چھوڑ کر چلے جائے۔ نمبر 4، باہم مشورے سے خوب سوچ سمجھ کر ووٹ دے۔ گھر والوں کو بتائے، اپنے اہلیہ کو، اپنے والدہ کو، اپنے بیٹی کو بتائے کہ بھئی ووٹ کس کو دینا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کو سمجھائے۔ وہاں جانے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا، غلط جگہ پہ ووٹ ڈال کر آ گئے، چاہے انجانے میں ہو یا جانے انجانے میں،
ووٹ اگر غلط حکومت کو گیا تو ہم اس کے قصوروار بنیں گے نا. اس سے بہتر ہے کہ کیا کریں, گھر سے نکلنے سے پہلے باہم مشورہ کریں کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے. نمبر 5, محض اپنے تعلقات یا کسی دباؤ سے متاثر ہو کر ہرگز ووٹ نہ دے. میرا فلاں رشتہ دار ہے اس طرف اس پارٹی کا, اس لیے ہم کو اس کو ہی دینا ہے. اگر وہ پارٹی صحیح ہے تو دے دو, غلط ہے تو بالکل بھی اس کا ساتھ دینا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے, اگر استطاعت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو اس کو ہاتھ سے روکے. اور قرآن کریم کی باقاعدہ آیت ہے سورہ نساء کی 5ویں پارے کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, کہ تم انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے ووٹ دو, چاہے تمہارا ووٹ اپنے خلاف جائے, اپنے رشتہ داروں کے خلاف جائے, چاہے اپنے والدین کے خلاف جائے. یعنی اپنے رشتہ دار کسی اور پارٹی سے اور وہ غلط ہے تو ہم ایسے پارٹی کو ووٹ دیں گے جو لوگوں کی بھلائی کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 6, جو امیدوار ووٹ کا زیادہ مستحق ہے اسی کو اپنا ووٹ دے. جو امیدوار اپنے ووٹ کا زیادہ مستحق ہے, ووٹ کو بانٹنے کی کوشش نہ کریں. بھلے ہی اپنا بندہ کھڑا ہے لیکن وہ بندہ لیڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, وہ ووٹ بانٹنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے, تو ایسے بندے کو ہرگز بھی ووٹ نہیں دینا چاہیے. نمبر 7, جس امیدوار سے نقصان پہنچنے کا غالب اندیشہ ہے اس کو ہرگز ووٹ نہ دے. بھلے ہمارے ووٹ سے جیتے یا ہارے ہم کو اس سے مطلب نہیں, لیکن سامنے والا بندہ اگر ایسا ہے کہ جس سے اگر جیت کر آیا تو اندیشہ ہے کہ وہ قوم کو کیا کرے گا, نقصان پہنچائے گا, ایسے بندے کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. نمبر 8, روپے وغیرہ لے کر کسی کو ووٹ نہ دے, یہ بدترین رشوت اور حرام کا کام ہے. بدترین رشوت اور حرام کا کام ہے. نمبر 9, انتہائی سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ کا استعمال کرے اور اسے تقسیم ہونے سے بچائے. سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالے. اور نمبر 10, اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کو دیگر لوگوں کو بھی ووٹ ڈالنے کی جانب متوجہ کریں. کچھ لوگوں کو 20 تاریخ کو صبح سویرے بیدار ہونا ہے. جس طرح سے ہم عید کے موقع پر جلدی اٹھ کے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں نا, اسی طرح 20 تاریخ کو چند نوجوانوں کو, چند قوم کے سمجھداروں کو, قوم کی ہمدردی رکھنے والوں کو چاہیے کہ اس دن صبح سویرے جلدی اٹھ کے خود پہلے جا کے ووٹ ڈال کر آئیں اور اپنے گلی میں, اپنے محلے میں, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو, اڑوس پڑوس والوں کو کیا کریں, بیدار کریں. گھر گھر جا کر پوچھے کہ بھائی آپ نے ووٹ دیا ہے, نہیں دیا ہے تو جلدی جاؤ, رکشہ کا انتظام کیا گیا ہے, چاہے تو چند لوگ مل کے آٹو رکشہ کا انتظام کریں اور ان کے لیے گھر سے لے کر ووٹ ڈالنے کی جو جگہ ہے وہاں تک ان کو لے جایا جائے اور واپس لا کر ان کو چھوڑنے کا انتظام کیا جائے. انشاءاللہ یہ ہمارے دنیا آخرت کا نجات کا ذریعہ بنے گا. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.